کہ ہم آج اللہ کی مسجد جس کا نام بھی نورانی ہے اور جہاں سے بٹنے والا فیضان بھی نورانی ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آج کے نورانی دن کی برکات نصیب کرے۔ جمعہ کا دن نورانی ہوتا ہے، رحمانی ہوتا ہے، اور آج اللہ کے ایک نورانی بندے کا نورانی عرس بھی ہے، جن کا نام نامی ہے امام الاولیاء شیخ الاسلام مجدد دین و ملت فخر اولاد رسول نور نظر فیضان بطول حضرت خواجہ خواجگاں حضور غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آج ان کا عرس مبارک ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کو ماننے والے لوگ ہیں اور اللہ کے ولیوں سے فیض پانے والے لوگ ہیں۔ تو ہمارے لیے تو سب سے بڑی عید ہی وہ ہوتی ہے جس میں ہمیں کسی اللہ کے ولی کی زیارت اور صحبت نصیب ہو جائے، چونکہ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جو بغیر نیک وسیلوں کے نہیں ملتا۔ ہمارا ایمان اس رب پر ہے جس رب نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے بھی ایک عظیم وسیلہ رسالت کی صورت میں ہمارے اور اپنے درمیان قائم فرمایا۔ تو رسول کے بغیر تو رب نہیں ملتا، اور رسول اللہ کے ولی کے بغیر نہیں ملتا۔ تو ہم تو اللہ کے ولیوں کو ماننے والے اور ان سے پانے والے ہیں، لہذا ہمارے لیے تو وہ دن عید سے بھی بڑا دن ہوتا ہے جس میں کسی اللہ کے ولی کی زیارت اور صحبت نصیب ہو جائے۔ اور عرس کا دن ہمارے لیے بڑی مسرت کا دن ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ اس دن میں یہ ہوتا ہے کہ جس ولی کامل کا یوم عرس ہے، عرس شادی کو بولتے ہیں، شادی خوشی کا نام ہے۔ تو اللہ کے ولی کی خوشی یہ تھی کہ اسے اللہ ملا تھا، اور جب کوئی خوش ہوتا ہے تو وہ بانٹتا ہے۔ جیسے آپ بھی خوش ہوتے ہیں تو سبحان اللہ بانٹنے لگتے ہیں۔ آپ بھی اگر خوش نہ ہوں تو نہیں بولتے۔ آپ کی آواز بھی کب نکلتی ہے؟ جب آپ خوش ہوتے ہیں۔ جب آدمی خوش ہوتا ہے تو بانٹتا ہے۔ جب اللہ کا ولی خوش ہوتا ہے تو جو اسے ملا ہوتا ہے اس میں سے بانٹتا ہے۔ تو عرس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تو اللہ ملا، اور جس طرح اسے ملنا چاہیے تھا آپ کو وہ ملا، تو وہ تو آپ کی شان ہے۔ ہم آپ کی خوشی میں خوش ہیں، تو جو ملا ہے ہماری استعداد اور ہمت کے مطابق کچھ قطرے ہماری جھولی میں بھی ڈال دیں۔ تو جو ساتھی ہمیں سنتے رہتے ہیں ان کے لیے یہ کرامت ہوگی کہ یہ جمعہ آج خواجہ صاحب کروا رہے ہیں۔ یعنی چھٹی کا جو جمعہ تھا وہ ایک حکمت ہے، وہ بس سمجھدار جو تھے وہ سمجھ گئے۔ کئی دن سے ہم بھی بند پڑے ہوئے تھے، آج خواجہ صاحب نے کھولا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انہوں نے فرمایا ہوگا کہ بھئی سگ ہمارا ہے، فقیر ہمارا ہے، نوکر ہمارا ہے۔ سگ ہمارا، فقیر ہمارا، نوکر ہمارا، نام ہمارا لیتا ہے، بات ہماری کرتا ہے، ہمارے ہی دن میں ہماری بات نہ کرے۔ تو امام صاحب کا پیغام آ گیا، فقیر عطا محمد کا پیغام آ گیا، نورانی مسجد والوں کا پیغام آ گیا۔ تو ہمارا حال تو ہے وہ ریڑھی باندھ نہیں ہوتا، ریڑھی باندھ جو سودا لیے پھرتا ہے ریڑھی کے اوپر، کبھی ریڑھی یہاں لگا لی، کبھی ریڑھی وہاں لگا لی، کبھی ریڑھی
وہاں لگا کے آوازیں لگانا شروع کر دی، بھائی سودے والا آیا ہے، جس کو سودا چاہیے لے لو۔ تو ہمارے پاس بھی محبت کا سودا ہے، عشق کا سودا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جو اس نے عطا کیا ہے سودا ہے۔ کبھی یہاں کبھی وہاں۔ کسی عاشق نے کہا کہ کبھی زیر زمین، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی فرش پر کبھی عرش پر، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پانی بھی چلتا رہتا ہے تو پاک رہتا ہے، پانی رک جائے تو ناپاک ہو جاتا۔ دین کا پانی بھی چلتے رہنا چاہیے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی رک جائے تو ناپاک ہو جاتا، اگر پانی کو پاک کرنا ہو تو اسے چلاؤ، اسے چلاؤ۔ اس لیے اللہ پاک نماز کا پانی رکنے نہیں دیتا، کہتا ہے 5 پڑھو اور پڑھتے ہی جاؤ تاکہ پانی چلتا رہے، ورنہ اللہ تو ایک سجدے میں راضی ہو جائے، لیکن ایک سجدہ کر کے وہ تو راضی ہو گیا، تم کہیں ناپاک نہ ہو جانا، لہٰذا اب یہ سجدہ جس سے وہ راضی ہوا ہے یہ ادا کرتے رہو، یہ ادا۔ تو فجر کے بعد ظہر، ظہر کے بعد عصر، عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء، پھر تہجد، پھر اشراق، اوابین۔ نماز کو تم نے جاری رکھنا ہے، فرمایا فذکر، ذکر کرو کرتے رہو، زکوٰۃ دو دیتے رہو، نماز پڑھو پڑھتے رہو، نیکی کرو کرتے رہو، کرتے رہو کرتے رہو، سچ بولو بولتے رہو، امانت دو دیتے رہو، اخلاص پیدا کرو پھر مخلص رہو، احسان کرو کرتے رہو، سخاوت کرو کرتے رہو، صدقہ دو دیتے رہو، نیک بات کرتے ہو پھر کرتے رہو، لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہو بھلے وہ آگے سے محبت نہ کریں، تم کرتے رہو، لوگوں کی خدمت کی ہے پھر کرتے رہو۔ یعنی دین رکنے کا نام نہیں ہے، دین چلتے رہنے کا نام ہے۔ اگر تو چلتا رہے گا، نیکی کرتا رہے گا، بھلائی کرتا رہے گا، تو یاد رکھ وہ ذات ہے جو حرکت نہیں کرتی، اس کے علاوہ ہر شے حرکت کرتی ہے۔ اگر تیرا ایمان بھی حرکت کرتا رہا، تیرا دین بھی حرکت کرتا رہا اور حرکت بھی اچھی کرتا رہا، تو ایک وقت آئے گا تیری نیک حرکتیں اس کو قبول ہوں گی، تو حرکت میں ہوگا، پھر وہ آ کر تجھے سکون عطا کر دے گا۔ اور جب وہ تجھے سکون عطا کر دے گا، پھر تیرے اندر سکون ہوگا، تیری روح میں سکون ہوگا، تیرے باطن میں سکون ہوگا، پھر تیرا نام ہی سکون بن جائے گا۔ جیسے ہی کسی کی زبان سے غریب نواز معین الدین نکلے گا، کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، تیرے نام میں اتنا سکون ہوگا، نام لیتے ہی اس کی بے چینی چلی جائے گی، سکون آ جائے گا۔ اللہ کے ولیوں کے ناموں میں سکون ہے، ان کے نام لینے سے طبیعت میں سکون آتا ہے، اور جس کی ذات سے یہ سکون بٹا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی ذات سے کائنات میں سکون بٹا ہے۔ آپ ذرا ایک مرتبہ نام محمد تو لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد لیتے ہی ایمان ہو، بندے میں ایمان ہو، نام محمد لیتے ہی آدمی کی طبیعت سکون سے بھر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نام محمد لیتے ہی آدمی کی طبیعت سکون سے بھر جاتی ہے، شرط یہ کہ اس کی طبیعت میں ایمان ہو، ایمان سے نام لیں۔ اور پھر کسی نے کہا، بات ہی مجھے یاد آ رہی ہے، کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کا نام جب ہم منہ سے لیتے ہیں تو ہمارے ہونٹ کھل جاتے ہیں، اللہ اللہ، ہونٹ کھلے نہیں تو اللہ لیا نہیں جاتا۔ یہ دو ہونٹ جو تھے یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، اللہ اللہ بولا، ہونٹ کھل گئے، ہونٹ کھل گئے۔ محبت والے لوگ کہتے ہیں اللہ نے ان ہونٹوں میں جدائی پیدا کر دی،
یعنی منہ کھلا تو اللہ نکلا، منہ کھلا ہونٹ الگ ہوئے تو اللہ نکلا۔ عاشق لوگ بڑی عجیب بات کہتے ہیں، وہ تو ہر بات سے محبت نکال لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں معلوم ہوا ہونٹوں میں جدائی آ گئی، ہونٹوں میں جدائی، دوری آ گئی، جدائی آ گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اور بندہ، اللہ اور بندہ یہ آپس میں جدا ہی رہتے ہیں، حضور کی ذات ہے جو آ کر ان کو ملاتی ہے۔ کیسے؟ وہ اس طرح اللہ بولا تو ہونٹ الگ ہو گئے، اب نام لو سرکار کا، محمد، جیسے حضور کا نام لیا ہونٹ 2 دفعہ مل گئے، ہونٹ 2 دفعہ مل گئے۔ تو عاشق لوگ کہتے ہیں بندہ اللہ 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 کر کے اللہ کو نہیں پاتا، جس طرح نام محمد جدا ہوئے 2 ہونٹوں کو ملا دیتا ہے، اسی طرح اللہ اللہ کہنے سے بندے کو اللہ نہیں ملتا، ذات محمد ہے جو جدا ہوئے بندے کو اپنی ذات کے ذریعے اللہ سے ملا دیتی ہے۔ اللہ اللہ کرنے سے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا جب تک حضور کی ذات کا وسیلہ اور حضور کی ذات کا واسطہ اور حضور کی نسبت اور حضور کی غلامی جب تک اس کے نصیب میں نہ آئے، وہ اللہ کو ڈھونڈتا ہی رہتا ہے، ملتا نہیں۔ ملتا کب ہے؟ جب بندے کو محمد ملتا ہے، جب بندے کو محمد ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اس وقت بندے کو رب ملتا ہے۔ اور اللہ کرے میری یہ بات سمجھ میں آئے آپ کو۔ آج جمعے کا دن ہے، جب حضور مل جائیں تو رب ڈھونڈنا ہی نہیں پڑتا، حضور مل جائیں تو رب ڈھونڈنا۔ آئیے قرآن پڑھ لیں۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کر رہا ہے یا کرتا رہے گا، وہی بات آ گئی، نیکی کرو کرتے رہو، سچ بولو بولتے رہو۔ من یطع الرسول، جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کرتا رہے گا، قرآن مجید فرماتا ہے فقد اطاع اللہ، جو کوئی رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا کرتا رہے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اطاع اللہ یہ ماضی کا لفظ ہے، اطاع اللہ۔ عربی میں صیغے ہوتے ہیں، اردو میں بھی ماضی ہوتا ہے، حال ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے۔ تو من یطع الرسول میں حال ہے، اطاع اللہ میں ماضی ہے۔ جو کوئی حال میں یعنی پریزنٹ کنٹینیوس، جو کوئی رسول کی بات مان رہا ہے اور رسول کے طریقے پہ چل رہا ہے یا چلے گا، قرآن فرماتا ہے اس نے اللہ کی بات مان لی۔ جو رسول اللہ کی مان رہا ہے اس نے اللہ کی مان لی۔ یہاں مان رہا ہے اور وہ کہہ رہا مان لی، میری مان لی، ہائے ہائے ہائے۔ ہم یہاں حضور کی ابھی مان رہے ہیں اور وہ کیسا مانا ہوا ہے وہ رب، وہ قرآن میں کہہ رہا ہے اطاع اللہ، تو نے میرے محمد کی مان لی۔ بندہ کہتا ہے میرے مولا مان رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں، صفائی ستھرائی کا اہتمام کر رہا ہوں، خدمت خلق کر رہا ہوں، تیری عبادت کر رہا ہوں۔ بندہ کہتا ہے کر رہا ہوں، ابھی پوری ہوئی نہیں، ابھی کام چل رہا ہے، ابھی کام ہو رہا۔ بندہ کہتا ہے میں رسول پاک کی ابھی مان رہا ہوں۔ قرآن میں رب فرماتا ہے تو مان رہا ہے، میں نے مان لی۔ تو رسول کی مان رہا ہے، میری مانی گئی، میری ہو گئی۔ خدا کہتا ہے میری اطاعت ہو گئی۔ اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی مان لی
اور جو رسول اللہ کا پیروکار ہو گیا اس نے اللہ کی تو اطاعت کر لی. معلوم ہوا رسول کی ماننے کے بعد الگ سے اللہ کی ماننے کی ضرورت ہی نہیں. رسول اللہ کی ماننے کے بعد الگ سے اللہ کی ماننے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس کی جو مان لی میری ہو گئی. رسول کی جو مان لی تو میری مانی گئی. یہاں بزرگوں نے بہت باتیں کی ہیں, میں جمعے کی مناسبت سے ایک بات کر رہا ہوں. بھائی دیکھیں اللہ اللہ ہے, رسول کا مرتبہ بہت اونچا ہے, بہت اونچا ہے, بہت اونچا. رفعنا لک ذکرک جس کی شان میں آیا ہو, ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا. وہ رسول کتنا بلند ہوگا؟ لیکن جتنا بھی وہ رسول بلند ہے تو بندہ. رسول اللہ کا بندہ ہے, خدا نہیں ہے. وہ اللہ ہے جو اللہ ہے, یہ رسول اللہ ہے, اللہ نہیں ہے. تو جتنا بھی بلند ہوتا تو بندہ ہی ہے. اب جب ہم کسی بندے کی مانتے ہیں اور وہ رسول ہے بندہ, تو اللہ کا یہ حق بنتا ہے نا کہ جب رسول کی اطاعت ہوئی ہے تو پھر اللہ کی بھی ہو. تو اب جب رسول کی اطاعت ہو گئی تو اب بندہ سوال کرتا ہے مولا ہم نے رسول کی تو مان لی, اب ہم چاہتے ہیں کہ تیری مانیں. ہم نے رسول کی عزت کر لی, اب چاہتے ہیں تیری بھی ہو. بلا تشبیہ بلا مثال, دو بندے مجلس میں آئے, آپ نے ایک کو ہار ڈالا دوسرے کو نہ ڈالا, تو سوال ہوتا ہے نا بھئی ان کو بھی ڈالو, ان کو بھی عزت دو, ان کو تو احترام دے دیا ان کو بھی دو. ہوتا ہے ماں کی عزت کر لی باپ کی بھی کرو, باپ کی کر لی ماں کی بھی کرو. بھئی دو کے اندر تو ہوتی ہے نا باتیں کہ اس کا حق اس کو دو, اس کا حق اس کو دو. جہاں دو ہوں وہاں حق بھی دو ہیں, اور جہاں ایک ہو وہاں حق بھی ایک ہے. اللہ اور رسول اللہ یہ دو ہیں. اللہ کا حق اس کا ہے, رسول کا حق رسول کا ہے. اللہ کی ذات اللہ کی ہے, رسول کی ذات رسول کی ہے. اللہ رب ہے, محمد اس کا عبد ہے, بندہ ہے. یہ دو ہوئے نا, تو دو حق ہوئے. مگر قربان جائیں جب اللہ تبارک و تعالی ہی اس دوئی کو ختم کر کے دو حقوں کو ایک حق بنا دے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ تھے دو, مگر رب نے فرمایا جب اطاعت کا حق دینا ہو میرے پاس مت آنا, رسول کو دے دینا. جب بات ماننے کی بات آئے میرے پاس مت آنا, رسول کی بات مان لینا. رسول کی بات ہی میری بات ہے, رسول کی ماننا ہی میری ماننا ہے, اور رسول کے پیچھے چلنا ہی میرے پیچھے آنا ہے. یہ قرآن نے کہہ دیا. مولا کیوں؟ فرمایا اس کی مان لو میری مانی گئی. وجہ یہ ہے کہ میں تو تب اپنی منواؤں نا کہ پہلے محمد مجھ سے الگ ہو, اور تمہیں پریشان, اے میرے بندو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میری اطاعت کرنے میرے پاس مت آؤ, مجھے خود بتاؤ. اے میرے بندو میں اللہ خود آیا تمہارے پاس؟ میں خود کب آیا؟ جب بھی آیا, جس زمانے میں بھی آیا میرا نبی آیا. میں تو کبھی نہیں آیا. میں نے جب بھی اپنی بات منوانی ہوتی ہے نبی کو بھیجتا ہوں, اور نبوت کا سلسلہ تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء ختم الرسول محمد مصطفیٰ کی ذات پر ختم ہو گیا. اور ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس نبی کو بھی ملا اس کے صدقے ملا, اور جو کچھ ملا ذات محمد کے صدقے میں ملا. لیکن یہ شان ہے ہمارے آقا کی, سب نبیوں کو جدا جدا ملا, میرے محمد کو یکجا ملا. ہمارے آقا و مولا جیسا کوئی نہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت گولڑوی نے کہا
کوئی مثل نہ ڈھولن دی. نورانی والوں نورانی باتیں شروع ہو گئی, بیٹری چارج ہونے لگ گئی. کوئی مثل نہ ڈھولن دی, چپ کر مہر علی اتھ جا نہیں بولن دی. میرے پیارے محمد کی کوئی مثل نہیں, کوئی مثال نہیں, کوئی مثل اور کوئی مثال نہیں. چپ کر مہر علی, یہ تو جگہ ہی نہیں ہے بات کرنے کی, یہ بارگاہ رسالت ہے. اس بارگاہ کے لیے میرے رب نے فرمایا جب بھی اس بارگاہ میں آؤ آواز نیچے کرو, اونچی آواز نہ کرو, اونچی بات نہ کرو, گردن سیدھی نہ کرو, سروں کو جھکاؤ, گردن کو جھکاؤ. اور مجھے یاد آ رہا ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, خاتون جنت, بطول, رسول پاک کی نور نظر. ہائے ہائے, ان کی عظمت کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں. رسول کے لیے رب نے فرمایا کہ اے غلاموں, جب رسول کے دربار میں آؤ تو آواز نیچی کر لو اور گردن کو جھکا لو اور ادب کا پیکر بن جاؤ. اور یہاں بی بی فاطمہ کی شان یہ ہے کہ ہم غلام حضور کے پاس جائیں تو حضور کا ادب کریں, اور بطول وہ ہے کہ جس کا ادب رسول کرے, جس کا احترام اور جس کی عزت رسول کرے اور کہے اے میری بیٹی فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. میں محمد کے ماں باپ قربان, اپنے ماں باپ قربان کرے. اس فاطمہ کے لیے کیا عظمت ہوگی اس پاک بی بی کی. اے فاطمہ تجھ پر میں محمد کے ماں باپ قربان. وہ آئے اٹھ جائیں, فاطمہ آئے حضور فاطمہ کی طرف بڑھ چلیں. بی بی فاطمہ آئے, حضور اپنی بیٹی فاطمہ کے ہاتھ بھی چومیں, ان کے ماتھے کا بوسہ بھی لیں, اور جہاں خود بیٹھے وہاں فاطمہ کو بٹھائیں. معلوم ہوا رفعنا لک ذکرک, آقا کے لیے رب نے فرمایا اے پیارے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. رب کہتا ہے میں نے رسول کے ذکر کو رسول کے لیے بلند کر دیا. رسول سے سنو تو رسول فرماتے ہیں میں نے فاطمہ کا ذکر فاطمہ کے لیے بلند کر دیا. اب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے ذکر کے ساتھ میری پاک بیٹی کا بھی ذکر ہوگا. ماں کرو, پورا کر لو نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے جس خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بات کرنا ہے, بیٹے کی بات کرنے سے پہلے بتا تو دوں کہ باپ کون ہے اور ماں کون ہے. اس ولی کامل کا باپ علی ہے اور اس ولی کامل کی ماں فاطمہ ہے. ماں باپ سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کیا ہوتی ہے. اولاد کی شناخت ماں باپ ہیں, اولاد کی اصل ماں باپ ہیں. تو ابھی ماں کے بارے میں تھوڑا سا سنا ہے کہ رسول اس کا ادب کرتا ہے. اب باپ کے بارے میں سن لو. باپ ہے علی. کون؟ علی. باپ ہے علی. اور علی کے لیے حضور نے فرمایا اے علی میں نے جو کلام جو قرآن امت کے لیے چھوڑا ہے, میں نے جو قرآن امت کے لیے چھوڑا ہے, اللہ نے اس قرآن کو اے علی تیری ذات کے ساتھ جوڑا ہے. ہائے 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 ہائے, اس پر بھی نہیں بولیں گے آپ. حضور نے فرمایا میں جا رہا ہوں مگر امت کے لیے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں. تو جو قرآن امت کے لیے رسول چھوڑ گئے رب نے وہ قرآن علی کے ساتھ جوڑ دیا. امت کے لیے قرآن رسول نے چھوڑا, اسی قرآن کو علی کے ساتھ جوڑا. جس کو خدا جوڑ دے اس کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ اور جس کو رسول چھوڑ دے اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ تو جب قرآن امت کے لیے چھوڑا اور علی کو قرآن کے ساتھ جوڑا تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اب یہ کہیں گے کہ قرآن کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی حب علی کے بغیر, اور قرآن کا پتہ مل ہی نہیں سکتا حب علی کے بغیر, اور قرآن کی تعلیمات پر عمل ہو ہی نہیں سکتا سنت علی کی پیروی بولیے کے بغیر. قرآن کو جوڑا علی کے ساتھ, العلی مع القرآن,
والقرآن مع علی، یہ صحیح حدیث دے رہا ہوں، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں. جمعے کے خطاب میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آدمی حوالوں میں وقت گزارے. حوالے کے بغیر بات آپ کے حوالے کر دی، اور میں کہاں رہتا ہوں اس کا حوالہ آپ کو پتا ہے. حدیث پکی ہے، راوی مستند، القرآن مع علی والعلی مع القرآن لا یفترقان حتی یردا علی الحوض. ہم نے قرآن کو علی کے ساتھ جوڑ دیا، قرآن کو علی کے ساتھ جوڑ دیا، یہ دونوں جڑے رہیں گے حتیٰ کہ میدان محشر میں حوض کوثر پر بھی جب قرآن آئے گا اکیلا نہیں آئے گا، علی اور قرآن دونوں ایک ساتھ میرے پاس آئیں گے. معلوم ہوا حضور بتانا چاہتے ہیں کہ اب امت میں بھی وہی غلام قبول ہوگا جو قرآن سمجھے علی کی محبت کے ساتھ، قرآن پڑھے علی کی روشنی کے ساتھ، قرآن کی بات کرے، اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کی محبت، اہل بیت کا ادب، اہل بیت کی تعظیم اور اہل بیت کی تکریم کے ساتھ اگر وہ قرآن کی بات کرتا ہے تو جب قرآن وہاں جائے گا تو کہے گا آقا میں بھی آیا ہوں، اس غلام کو بھی لے کے آیا ہوں، قبول کر لیجیے، قبول کر لیجیے. یہ ہے باپ، یہ ہے ماں، تو پھر بیٹا عبد القادر کیوں نہ ہو، پیران پیر دستگیر شہنشاہ بغداد، پھر بیٹے ایسے کیوں نہ ہوں، داتا گنج بخش علی ہجویری، پھر بیٹے ایسے کیوں نہ ہوں، سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، حسنی حسینی، ہوئے ہوئے. اور سنیے نورانی مسجد والوں، حضرت خواجہ کا عرس ہے 6 کو، 6 رجب، قربان جائیں. یہ ماہ رجب مولا علی کا بھی مہینہ ہے ولادت کا. اچھا 13 رجب کو علی آئے، 14 کو خواجہ آ گئے. یہ بات آپ نے سنی ہے؟ میں کیا بولا ہوں؟ میں نے کیا بولا؟ حضرت خواجہ اجمیری کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ مورخین نے اور لکھنے والوں نے تحقیق کر کے جو بات لکھی ہے، یعنی اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، تاریخی ولادت میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ مورخین کا اور لکھنے والوں کا جس تاریخ پر اتفاق ہے وہ ہے حضور غریب نواز کا یوم ولادت 14 رجب. کیا ہے؟ 14 رجب حضور غریب نواز کا یوم ولادت. اور مولا کائنات کا کیا ہے؟ ایک دن پہلے باپ آ رہا ہے، اگلے ہی دن بیٹا آ رہا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. 13 کو باپ ہے، 14 کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا بیٹا ہے. اور ہم اپنے آقا کی تقسیم پر قربان جائیں. خود مدینے میں آرام فرما ہے، علی کو نجف میں بٹھا دیا، علی کو نجف میں بٹھا دیا. علامہ اقبال نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا یعنی متاثر نہ کر سکا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. میں متاثر نہیں ہوتا، اقبال کہتا ہے ان جلووں کو دیکھ کر میں متاثر نہیں ہوتا. کیوں؟ میری آنکھ میں تو نجف کا سرما پڑا ہوا ہے، میری آنکھ میں تو خاک مدینہ کا دھول پڑی ہوئی ہے. جب ان خاکوں سے میری آنکھیں روشن ہیں تو میں غیروں کے جلووں سے متاثر. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. حضرت علی سے ولایت کے فیض کو بٹنا تھا، نجف میں بٹھا دیا، ان کو نجف میں رکھا. پھر چونکہ ہند والوں کو بھی نوازنا تھا تو والد کو رکھا نجف میں، اور چونکہ بیٹا باپ کے کام کو آگے لے کے بڑھتا ہے، الولد سر لابیہ ہے، تو 2 بیٹے اس امت میں غلامی میں بڑے مشہور ہوئے. عرب کے اندر پیران پیر دستگیر جن سے پوری دنیا آشنا ہے، ولایت کی بات کر رہا ہوں، ولیوں کا دن ہے نا، ولایت کی بات کر رہا ہوں. عرب کی دھرتی پر پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی ولایت کو اللہ نے بڑی عظمت بخشی، ان کے نام کو بڑی عظمت بخشی. ان کا نام ولایت کا استعارہ بن گیا،
ان کی ذات ولایت کا وسیلہ بن گئی، ان کی ذات اولیاء اللہ کی استاد بن گئی، اور ہر آنے والے ولی کے لیے یہ معیار بن گیا کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے دسترخوان سے کھائے گا تو رب کے جلووں کو پائے گا۔ تو ایک بیٹا بٹھایا عرب پر غوث پاک کی صورت میں، اور جب ہند والوں کی بات آئی اور سندھ والوں کی بات آئی، ہند سندھ، اس کی بھی عجیب ایک فینومین اور فلسفی کبھی سنائیں گے آپ کو، لیکن ابھی بات ختم کر رہا ہوں۔ ہند اور سندھ، اس میں دریا ہی تو ہے بیچ میں، ادھر چلے جاؤ تو ہند، ادھر چلے جاؤ تو سندھ، ہند سندھ، یہ دائیں اور بائیں کی بات ہے، درمیان میں دریا ہے۔ تو ماضی میں جو تقسیم ہوئی تھی، دریائے سندھ کے ادھر کا علاقہ ہند ہو گیا، بدلتا بدلتا ہند ہو گیا، ادھر کا علاقہ سندھ ہو گیا، تو بیچ میں دریا ہے، دریائے سندھ، اس سے تقسیم ہے۔ جب یہ علاقہ بارگاہ نبوت میں پیش کیا گیا کہ آقا ہند کے علاقے میں آپ کے جلوے کون بانٹے گا، ہند کس کو دیں گے، ہند کس کو دیں گے؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بات پیش کر رہا ہوں امت کے اولیاء کا، علماء کا، مفسرین کا، محدثین کا، مجتہدین کا، محققین کا، اہل سنت کا، اس کہی جانے والی بات پر اتفاق ہے کہ اس پر سب لوگوں نے گردنیں جھکائی کہ جب ہند عطا کرنے کی بات آئی تو حضور غریب نواز کو بلایا گیا عراق سے، اور آپ کے مرشد گرامی حضرت خواجہ عثمان ہرولی نے آپ کو فرمایا کہ آپ جاؤ زیارت رسول کے لیے۔ جب خواجہ اجمیری نے یہ عرض کیا تھا کہ میں وہ خوش نصیب انسان ہوں کہ 20 سال میں نے اپنے پیر کی خدمت کی، اور خدمت میں عالم یہ تھا کہ ان 20 سالوں میں ایک مرتبہ بھی بائیں کندھے کا فرشتہ حرکت میں نہیں آیا، اس کو فالج ہو گیا ہے، وہ کچھ لکھ ہی نہیں سکا، ایسی نیکی میں وقت گزارا، ایسی خدمت میں وقت گزارا۔ تو جب کمال پر پہنچا دیا آپ کے جلووں کو آپ کے پیر نے، پھر فرمایا اے خواجہ اب تم یہاں سے تو مکمل ہو گئے، مدینے جاؤ مہر لگوا لو، مدینے جاؤ مہر لگوا لو اور ولایت کا علاقہ رجسٹری کروا لو، رجسٹری وہاں سے ہوتی ہے، اور سرکار جس کے نام رجسٹری کر دے اس کی تو کینسل بھی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سرکار جس کو لکھ دے اس کی تو کینسل بھی نہیں ہوتی۔ اب میں بات بڑی عجیب سی کہنے لگا ہوں، جب سرکار لکھ دیں اور کینسل نہیں ہوتی، اور قرآن کہہ رہا ہے جس نے سرکار کی مان لی اللہ تو مان گیا، بولو اللہ تو مان گیا جس نے سرکار کی مان لی۔ اب جب خواجہ غریب نواز کو ان کے شیخ نے فرمایا جاؤ مدینے سے مہر لگوا لاؤ، اور طریقہ یہ ہوگا کہ جب حضور کی خدمت میں جانا تو کہنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ کی خدمت میں غلام اور نوکر، سلام کرنا حضور کی بارگاہ۔ معلوم ہوا اب اہل سنت وہی ہے جو حاضری کو سلام سے جوڑتا ہے۔ آپ سمجھے میری بات؟ اہل سنت اور حضور کا سچا پکا غلام وہی ہے۔ میرے بھائیوں اپنے دوستوں کو جگہ دو نا، خلا ختم کرو، آگے بھیجو، صفے بناؤ آگے والی، پیچھے مت دیکھو تم، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، جڑ کے بیٹھو، ایسے جڑ کے بیٹھو۔ جو بھی مسجد میں آتا ہے اس کو احترام دو، ادب دو، اس کا استقبال کرو، اس کے لیے جگہ بناؤ، آگے آگے آ جائیں، صفوں کے اندر آئیں، میں بات پوری کر رہا ہوں، بھولوں گا نہیں مضمون انشاءاللہ۔ عطا محمد تم بھی آگے آؤ، تم کھڑے رہو، سب کو بٹھاؤ، صفوں میں بٹھاؤ، اوپر چھت پر بھیجو، نماز اپنے وقت پر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، بس میں بات ختم کر رہا ہوں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب یہ بتایا آپ کے پیر نے حضور غریب نواز کو کہ جب ان کی بارگاہ میں جانا تو ادب سے سلام پیش کرنا۔ اب یہ امام صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ یہ 4 باتیں غریب نواز کی ہو گئیں، تو سلام پیش کرنا، اور سلام پیش کر کے پھر وہاں سے جو آئے قبول کرنا۔ حضور غریب نواز پہنچے، مختصر سلام پیش کیا، ہائے ہائے ساری کائنات کرے حضور کو سلام، کائنات کے ذرے بھی کریں حضور کو سلام،
آسمان کے ستارے بھی کریں حضور کو سلام، شجر و حجر بھی کریں حضور کو سلام، حتیٰ کہ ملائک بھی کریں حضور کو سلام، قدسی بھی کریں حضور کو سلام۔ مگر میں خطابت کے لیے نہیں کہتا، خطابت نہیں ہے، یہ ایک حقیقت بیان کرنے لگا ہوں۔ ہر کوئی کرے حضور کو سلام، مگر یہ ضروری تو نہیں کہ ہر کسی سے کرے حضور کلام۔ یہ ضروری ہے کیا؟ غلام گیا سلام کیا، غلامی کی شرط ہے کہ سلام کر، سر کو جھکا، ادب کر، تعظیم کر، اپنے آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ یہ تو غلام کا حق بنتا ہے اور اس کا کام ہے کہ وہ نوکری کرے اور خدمت کرے، مگر یہ آقا کا فرض تو نہیں کہ جواب بھی دے۔ فرض ہے کیا؟ بولیے، کوئی فرض نہیں، فرض نہیں، لیکن اگر غلام سے بہت راضی ہو جائے آقا اور دوسرے غلاموں پر اس کی غلامی کی قبولیت کو ظاہر کرنا چاہے آقا، پھر تو میں یہ کہتا ہوں محمد عرفان چشتی کہ صرف سلام کا جواب نہیں، اگر ضرورت پڑے تو اس غلام کی مدد کے لیے آقا مزار سے نکل کر مدد کر دے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے، دنیا کو پتہ چل جائے کہ جس غلام سے ہم راضی ہو جاتے ہیں اس غلام کو نہ دنیا میں چھوڑتے ہیں نہ آخرت میں چھوڑتے ہیں۔ مدینے کی دھرتی تھی، فاطمہ کا بیٹا اور علی کا لال حضور خواجہ غریب نواز معین الدین ادب کے ساتھ مدینے میں کھڑے ہیں اور سلام پیش کر رہے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، میرے آقا۔ بس یہاں سے جواب، یہاں سے جو سلام گیا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، آپ پر میرا سلام ہو، وہاں سے مدینے سے اور مزار سے جواب آیا، اے غریب نواز، تو مجھے سلام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جواب سن، وعلیکہ السلام یا نائبی یا محبی، اے میرے نائب، اے میرے نائب، یعنی ایک ہوتا ہے اصل اور ایک ہوتا ہے اس کا نائب۔ جو نائب ہوتا ہے وہ کام اصل والے کرتا ہے اس کی اجازت سے، بس ہوتا نائب ہے۔ یا نائبی یا محبی، اے معین الدین تجھ پر میں محمد کا سلام۔ ماں کو کہے، فاطمہ کو کہے محمد میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اور بیٹے کو کہے تجھ پر میرا سلام، اور تو میرا نائب ہے ہند میں، تو میرا نائب ہے، بولیے ہند میں۔ ہائے ہائے، مجھے کہنے دو، حضور غریب نواز ہند میں بعد میں آئے، ہند کا ذکر زبان مصطفیٰ پر پہلے آیا، ہند والوں کو خواجہ بعد میں ملے، ہند خواجہ کو پہلے ملا۔ معلوم ہوا میرے خواجہ غریب نواز پر اور ہند پر اور اس خطے پر پہلے سے نظر تھی حضور کی۔ ہائے 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 ہائے، اے صوفیوں جوگیوں والی بات کرنے دو۔ سنو، یہ سندھ کا جو عام ہے یہ پنجاب میں کیوں نہیں ہوتا؟ سندھ کا جو عام ہے یہ پنجاب میں، خیرپور کا چوسا کہیں اور کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کہو گے کہ خیرپور کے چوسے کے حساب سے جو مٹی چاہیے تھی وہ ہے ہی خیرپور میں، اس کے علاوہ وہ مٹی نہیں، وہ زمین نہیں، وہ ماحول نہیں، تو پھل بھی نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا پھل کو بھی زمین چاہیے، تو زمین پھل بناتی ہے اور پھل زمین سے بنتا، مناسبت چاہیے نا۔ تو امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام اور آپ کی خیرات اور امت کا پھل، یہ ولایت ہوتی ہے۔ تو جب غریب نواز کی ولایت پک گئی اور امت کے لیے پھل بن گئی، پھل، تو آقا نے دیکھ کر، اور آقا کی نگاہ سے کیا چھپا ہوا ہے، ساری دھرتی کو دیکھ کر پھر فیصلہ فرمایا کہ اس ولایت کے پھل کو لگاؤں کہاں۔ واہ 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 واہ، اور حضور کی نگاہ سے بہتر کسی کی نگاہ نہیں۔ جب ولایت غریب نواز کا پھل پک گیا، نگاہ مار کر پوری کائنات کو دیکھا تو ہند کا خطہ پسند آیا اور فرمایا اے غریب نواز، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، جائیے ہم نے آپ کو ہند دیا۔ ہند کو رجسٹر کر دیا آپ کے نام، ہند کو
رجسٹر کر دیا آپ کے نام. اور پھر سنو, جب اللہ کا ولی وہاں مقبول ہے تو جو اسے دیا جا رہا ہے وہ بھی تو مقبول ہوگا. غیر مقبول تو تحفہ نہیں دیا جاتا. معلوم ہوا ہند والے بھی وہاں مقبول ہیں, اس لیے تو حضور غریب نواز کی خدمت میں دیے گئے. ہند والے حضور غریب نواز کو دیے گئے, غریب نواز ہمیں دیے گئے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے دن غریب نواز کا ہو اور باتیں غریب نواز کی نہ ہو, اور سننے والے مست نہ ہو جائیں. خیر پور کا آم کوئی کھائے اور اس کو تھوک دے تو قصور آم کا ہے یا اس کے منہ کا؟ یہ تو مانی ہوئی بات ہے نا. خیر پور کا چوسا ہوتا ہی میٹھا ہے. اب کوئی کہے ہو ٹھو تو آپ کہیں گے اس کی طبیعت خراب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آم آم ہے, بندے کا معدہ خراب ہے. مثال سمجھ گئے؟ اب حضور غریب نواز کا ذکر ہو اور بندہ منہ بنائے تو بندے کہیں گے اچھا اچھا ہند کا نہیں ہے یہ, سندھ کا نہیں ہے یہ, دھرتی سندھ کی ہو, نام لال شہباز قلندر کا ہے, اور بندے کی طبیعت میں محبت پیدا نہ ہو تو بندہ کہے گا نہیں کہ اس کی طبیعت خراب ہے. شاہ عبد اللطیف بھٹائی, لال شہباز قلندر, خواجہ ویسے کرنی اور دیگر اولیاء کا ذکر آئے اور بندے کی طبیعت میں مروڑ اٹھنے لگے تو بندہ کہے گا یہ تو ولایت کے پھل ہیں, اس کی روحانیت کا بیڑا خراب ہے. آؤ اس کو پکڑو, یا تو اجمیر لے چلو یا بغداد لے چلو, اس کا علاج کرائیں. جب اس کو شفا ہو جائے گی یہ بھی خواجہ خواجہ کر رہا ہوگا, بابا بابا کر رہا ہوگا, یہ بھی یہ کام کر رہا ہوگا. جب طبیعت صحت ٹھیک ہو جاتی ہے, ہر کوئی آم کھاتا ہے, ہر کوئی پھل کھاتا ہے, اور جب طبیعت خراب رہتی ہے بندہ منہ چڑھاتا نہیں بھائی اپنی سمجھ میں نہیں آتا, یہ بھائی تیری سمجھ میں نہیں آتا. حتیٰ کہ شوگر کا بھی اگر کوئی مریض ہو تب بھی وہ کہتا ہے یار میٹھا نہیں کھاؤں گا, آم کھاؤں گا. بھلے آپ اس کو بولو کہ جی جی آم جو ہے نا وہ کھٹا ہوتا ہے یا کریلے کی طرح کڑوا ہوتا ہے, وہ کہتا نہیں بھائی نہیں, یہ اس کا میٹھا قبول ہے, شوگر کے 2 ٹیکے لگا لوں گا مگر آم کھاؤں گا. کیوں؟ اس کے اندر کشش ہے. لہذا وہ کہتا ہے بھائی کہیں جاؤں نہ جاؤں, خواجہ اجمیری کا عرس آیا, اجمیر تو جاؤں گا, اور اجمیر نہ جا سکا, جہاں محفل ہوگی خواجہ کی وہاں جاؤں گا, جہاں بات ہوگی خواجہ کی وہاں جاؤں گا. آخری جملہ سن کر, تقریر تو بڑی لمبی ہے, بات ختم کر رہا ہوں. ولیوں کا ذکر رسول کا ذکر ہے اور رسول کا ذکر خدا کا ذکر ہے. ولیوں کا ادب رسول کا ادب ہے اور رسول کا ادب اللہ کا ادب ہے. ولی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, اور اللہ کی اطاعت کرنا ہو تو رسول کی اطاعت کر لو. اور ولی کی نوکری میں آ گئے تو رسول کی نوکری میں آ گئے, اور رسول کی نوکری مل گئی تو اللہ کی مل جائے گی. انہی الفاظ پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرات ذی وقار انشاءاللہ تعالی ان قریب حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی مناسبت سے سالانہ شب خواجہ کا اہتمام ہوگا. آپ کو سوشل میڈیا کے تحت اور دیگر ذرائع سے اطلاع مل جائے گی. تمام غریب نواز کے چاہنے والوں سے کہوں گا کہ جیسے اور جب جہاں اطلاع ملے اس محفل کا ضرور حصہ بنے. انشاءاللہ تعالی قلب و روح میں ضرور سرور پائیں گے. سنت ادا کر لیجیے.